الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتعصروه وتوقروه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله الصلاة صلاة دائمة بدوام ملك الله. حمد و صلاة کے بعد ہم آج جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی انشاءاللہ اس کی تعلیمات کے انوار سے اپنے دلوں کو روشن کریں گے، لیکن چند تمہیدی کلمات جو ہے اس میں بعض امور کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بلا شبہ دین حق، دین فطرت، دین اسلام، دین حنیف ایک complete code of life, complete code of life, which bind on all from the grounded to the meanest subject is a law intertwined with the system of the physics, most and the most enlightened ever excited in the world, جو کہ ایک تاج والے سے لے کے ادنا آدمی تک لاگو ہے، جو ایک تہذیب یا معقول اور روشن فکر کے ساتھ مربوط ہے کہ جس کی مثال عالم میں نہیں ملتی، جس کی تعلیم میں مساوات ہے، اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، بردرہوڈ ہے. تو جہاں اس کی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ مساوات و برابری ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر. تو جہاں اس کی تعلیمات کے اندر مساوات ہے، وہیں اس کی تعلیمات کے اندر ظلم کا، ناانصافی کا اور مقام و منصب کے تبذل کا سد باب. جی تو اسلام نے جو عام رہن سہن کے اندر بھی اور رشتوں کے اندر بھی جو ہے وہ مطلب کف کو روا رکھا تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. تو جو اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، جو مساوات کا درس دیتا ہے وہی امتیاز بھی فرماتا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجیے کہ وہ لوگ کہ جو اہل علم ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی برابر نہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی اس موضوع پر بہت ساری تائیدات میں احادیث ہیں، قرآن پاک سے، احادیث سے الحمدللہ تعالیٰ اس کی تائیدات ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھو. اور یہی وجہ ہے کہ کسی کے مقام و مرتبہ کا تبذل بھی ہمارے دین حق کو گوارا نہیں. جب ایک استاذ کے لیے نشست لگائی جاتی ہے کہ یہ مخصوص استاذ کے لیے ہے، تو شاگردوں کا وہاں پہ بیٹھنا بے ادبی تصور ہوتا ہے کہ وہ مسند استاذ کے لیے خاص ہے. اسی طرح جو استاذ کے لیے یونیفارم ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے، اور جو طلباء کا یونیفارم ہوتا ہے وہ طلباء کا ہوتا ہے. اسی طرح جو ادارے ہوتے ہیں اس کے اندر
ستارہ جرت، ہلال جرت اور اس کے علاوہ نشان حیدر، تو یہ مختلف قسم کے جو اعزازات ہوتے ہیں ان کے لیے خاص معیار ہوتا ہے کہ یہ اعزاز کس کو ملے گا، دوسرا اعزاز کس کو ملے گا، یہ بیج یہ اسٹار کس کو لگے گا۔ تو اداروں کے اندر بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ کس منصب کے لیے کون سا بیج اسٹار یا فوجی اعزاز جو ہے وہ مطلب کس کے لیے روا ہے اور کس کے لیے خاص ہے۔ اور اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر ان اعزازات کا بھی تبذر ہو، جو کہ ایک توہین ہی کی شکل ہے۔ تو یہی میں گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے ہی شریعت کے اندر جو ہے بعض ایسے کلمات ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے خاص ہیں کہ جن کا خاص مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے نیک جو بندے ہیں وہ عزت والے ہیں، جلالت والے ہیں، لیکن جو عز و جل ہے یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ جو کہیں گے یعنی کہ عز و جل، تو یہ اللہ ہی کے لیے کہا جائے گا، بندوں کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا، حالانکہ جو مطلب اس کے بندے بھی عزت والے ہیں اور قرآن اس پہ یعنی کہ قرآن کی آیات نازل ہیں، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، لیکن اس کے باوجود ان کے باوجود بندوں کے لیے عز و جل نہیں کہا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ یعنی کہ بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جیسے یونیفارم اور مسندیں خاص ہوتی ہیں، اسی طرح بعض اعزازات و القاب اور بعض کلمات جو ہے یہ بعض کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، تو ان کے بارے میں بھی روایات میں آیا کہ جس کے راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي الصلاة من احد على احد، فرمایا کہ کسی کا کسی کی جانب سے دوسرے کے لیے صلاۃ روا نہیں۔ یاد رہے کہ ایک دعائیں ہوتی ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ کلماتی اعزاز۔ تو جہاں تک کلماتی اعزاز کا تعلق ہے تو وہ انہی کے لیے خاص ہے کہ جن کا وہ مرتبہ ہے۔ ایک ہے سلامی تعمیم و رواج، یعنی کہ تعمیم و رواج، یہ کہا جائے کہ ایک جو سلام ہے یہ سلام تہذیب ہے، سلام رواج ہے، اور ایک سلام جو ہے یہ سلام تعظیم ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ تو وہ صلاۃ ہی کے قبیل سے ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کہ جو ابن ابی شیبہ کی دوسری جلد کے اندر ہے، اور اسی روایت کو امام سیدنا امام طبرانی انہوں نے المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا۔ اس کے علاوہ بھی تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اور اس کی راوی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا النبي علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ کسی بندے کی جانب سے کسی کی جانب سے دوسرے کے لیے جو صلاۃ ہے، صلاۃ تعظیم ہے، یہ روا نہیں، تو مگر الا النبی، مگر نبی علیہ السلام کے ساتھ، یعنی نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے یہ صلاۃ جو ہے یہ روا نہیں۔ جی، تو پھر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے کیا کہا جائے؟ تو آگے جو حدیث پاک کے اگلے الفاظ ہیں وَلَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْمَغْفِرَةِ۔ لو اگر اس میں بالسلام نہیں ہے کہ پہلے میں لا ينبغي الصلاۃ کہا، تو اب دوسرے میں یہ کہہ دیا جائے وَلَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالسَّلَامِ، یا مطلق چھوڑ دیا جائے وَلَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، یوں نہیں بلکہ اس کی کیٹیگری علیحدہ فرما دی وَلَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْمَغْفِرَةِ،
تو یہ روایت کئی کتابوں کے اندر ہے، اور امام بخاری کے اساتذہ اس کو لے کر آئے، ابن ابی شیبہ اس کو لے کر آئے، امام طبرانی اس کو لے کر آئے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو کہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انزل الناس منازلهم، کہ لوگوں کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھنا یہ اسلام کا مزاج ہے، اور کسی کے مرتبہ کا تبذل جو ہے یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ روا نہیں۔ تو ابھی ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، دوسری تائید جو ہے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یعنی کہ اس کی تائید ہوتی ہے، کہ جس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ صلو علی انبیاء اللہ و رسلہ، کہ اللہ کے نبیوں پر صلاۃ بھیجو، صلو علی انبیاء اللہ و رسلہ، کہ انبیاء پر اور اس کے رسل پر جو ہے وہ صلاۃ بھیجو۔ فإن اللہ بعثهم كما بعثني صلوات اللہ علیہم وسلامہ۔ فرمایا کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسول جو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے، کہ جیسا کہ اس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اور آخر کے اندر جو ہے وہ فرمایا صلوات اللہ علیہم وسلامہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر صلاۃ اور سلام۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ صلاۃ و سلام جو ہے یہ انبیاء کرام کا ترہ امتیاز ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ مقام و مرتبہ کا تبذل نہ ہو، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو چونکہ اہل بغاوت اور یعنی کہ جو رافضی ہیں اور جو ان کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں، تو ایسے گستاخ جو ہیں وہ بعضوں کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں جی، اور تو پھر جو ہے چونکہ یہ ان کے مقام و مرتبہ کا تبذل ہے، اور ان کے نزدیک چونکہ ائمہ کا مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جی ہاں، اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے انشاءاللہ، کہ اور اسی طرح اہل بیت پاک کا مرتبہ ان کے نزدیک انبیاء سے بڑھ کر ہے، تو وہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے لگاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسوں کی یعنی ایسے کفار کی اور بد مذہبوں کی مشابہت سے بچنا یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، احادیث میں آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو ان کفار و بد مذہبوں کے شعار سے بچنا الحمدللہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے حکم کی موافقت اور تعمیل امتثال امر۔ تو اس پر جو پھر اشکال کیے جاتے ہیں کہ بعض کتابوں کے اندر علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو بھائی وہ کتابوں کے اندر جو ہے کیا مصنفین نے خود لکھا، علماء نے خود لکھا، یا کاتبوں نے لکھا؟ یہ غلطیاں املاء کی ہیں یا علماء کی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، اور اس کے باقاعدہ شواہد ہیں۔ بعض ایسے یعنی کہ چھاپے ہیں بخاری کے، ان کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ، اگر بیروت والے چھاپے میں جو ہے وہ مطلب رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، تو مطلب ہم بعض چھاپے ایسے ہیں جس میں رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا، جیسے پاکستان کے بعض چھاپے ایسے ہیں۔ اسی طرح کاتبوں کی غلطی سے، املاء کی غلطی سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھ دیا گیا۔ جی ہاں، یعنی کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یعنی خلفاء کے نام کے ساتھ، یعنی حضرت علی کے علاوہ بھی جو دیگر خلفاء ہیں ان کے نام کے ساتھ جو ہے علیہ السلام لکھا گیا۔ یہ کس کتاب کے اندر؟ مجمع الزوائد کے اندر، اور اس کے علاوہ طبقات ابن سعد کی تیسری جلد دیکھیے، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ خلفائے راشدین کے ناموں کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہے۔ تو باوجود کہ ہم ان کو یعنی کہ افضل ترین ہستیاں سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہی کہیں گے یہ کاتب کی غلطی ہے۔ علیہ السلام یہ حضرت ابو بکر کے نام کے ساتھ بھی کہنا جائز نہیں، حضرت عمر فاروق کے نام کے ساتھ بھی کہنا جائز نہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ کہنا جائز نہیں، امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام کے ساتھ بھی کہنا جائز نہیں۔ تو نہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جائز ہے، انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ، اور اس میں خلفاء راشدین بھی شامل ہیں کہ ان کے ناموں کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ ہی کہا جائے گا، نہ کہ علیہ السلام۔
اسی طرح جو ہے وہ بعض نسخوں کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، مطلب مستدرک للحاکم ہے اور بھی طبقات ابن سعد ہے، اس میں تزویج فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حضرت فاطمہ کے نام سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے، اور ان کے ساتھ بھی لکھا ہے۔ تو یہ کتابت کی غلطیاں ہیں، یہ شریعت کے مقابلہ میں حجت نہیں۔ پاک پروردگار عز و جل عمل کے توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور ہر ایک کے مقام کو پہچاننے اور اہل بدعات کے شعار سے بچنے کی توفیق